بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی ولادت اور ان کی زندگی کے چند اہم واقعات۔ امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سلسلہ عصمت محمدیہ کے 14ویں اور سلسلہ امامیت علویہ کی 12ویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام حسن علیہ السلام اور والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون ہیں۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص معصوم علم زمانہ اور افضل کائنات ہیں۔ آپ بچپن ہی میں علم و حکمت سے بھرپور تھے۔ آپ کو 5 سال کی عمر میں ویسی ہی حکمت دی گئی تھی جیسی حضرت یحییٰ کو ملی تھی، اور آپ بطن مادر میں اسی طرح امام قرار دیے گئے تھے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی قرار دیے گئے تھے۔ آپ کے متعلق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار پیشن گوئیاں فرمائی ہیں اور اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ امام مہدی میرے خلیفہ کی حیثیت سے ظہور کریں گے۔ جس طرح میرے ذریعے سے دین اسلام کا آغاز ہوا، اسی طرح ان کے ذریعے سے مہر اختتام لگا دی جائے گی۔ آپ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی کہ امام مہدی کا اصل نام میرے نام کی طرح محمد اور کنیت میری کنیت کی طرح ابو القاسم ہوگی۔ وہ جب ظہور کریں گے تو ساری دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح پر کر دیں گے جس طرح وہ اس وقت ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بسعادت 15 شعبان سن 255 ہجری یوم جمعہ بوقت طلوع فجر واقع ہوئی ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ ایک روز میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پھوپھی، آپ آج ہمارے ہی گھر میں رہیے کیونکہ خداوند عالم مجھے ایک وارث عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا، یہ فرزند کس کے بطن سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ بطن نرجس خاتون سے متولد ہوگا۔ جناب حکیمہ نے کہا، بیٹے میں تو نرجس میں کچھ بھی حمل کے آثار نہیں دیکھ پائی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پھوپھی، نرجس کی مثال مادر موسیٰ جیسی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کا حمل ولادت کے وقت سے پہلے ظاہر نہیں ہوا تھا، اسی طرح میرے فرزند کا حمل بھی بر وقت ظاہر ہوگا۔ غرض میں امام کے فرمانے سے اس شب وہیں رہی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو میں اٹھی اور نماز تہجد میں مشغول ہو گئی اور نرجس بھی اٹھ کر نماز تہجد پڑھنے لگیں۔ اس کے بعد میرے یہ خیال گزرا کہ صبح قریب ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ اس خیال کے آتے ہی امام علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی، اے پھوپھی، جلدی نہ کیجیے، حجت خدا کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہے۔ یہ سن کر میں نرجس کے حجرے کی طرف پلٹی۔ نرجس مجھے راستے میں ہی ملی، مگر ان کی حالت اس وقت متغیر تھی۔ وہ لرزہ بردام تھیں اور ان کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر ان کو اپنے سینے سے لپٹا لیا اور سورہ قل ھو اللہ اور انا انزلنا اور آیت الکرسی پڑھ کر ان پر دم کیا۔ بطن مادر سے بچے کی آواز آنے لگی، یعنی میں جو کچھ بھی پڑھتی تھی وہ بچہ بھی بطن مادر سے وہی کچھ پڑھتا تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ تمام حجرہ روشن و منور ہو گیا۔ اب جو میں دیکھتی ہوں تو ایک مولود زمین پر سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے بچے کو اٹھا لیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی، اے پھوپھی، میرے فرزند کو میرے پاس لائیے۔ میں لے گئی۔ آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور زبان دہن دے کر اپنی زبان بچے کے منہ میں دے دی اور کہا، اے فرزند، خدا کے حکم سے کچھ بات کرو۔ بچے نے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھا،
جس کے معنی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں، اور ان کو امام بنائیں اور انہی کو روئے زمین کا وارث قرار دیں۔ اس کے بعد کچھ سبز طائروں نے آ کر ہمیں گھیر لیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان میں سے ہر ایک طائر کو بلایا اور بچے کو دیتے ہوئے کہا، اس کو لے جا کر اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ خدا اس کے بارے میں کوئی حکم دے، کیونکہ خدا اپنے حکم کو پورا کر کے رہے گا۔ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا، یہ طائر کون تھا اور دوسرے طائر کون تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے اور وہ دوسرے فرشتگان رحمت تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے پھوپھی، اس فرزند کو اس کی ماں کے پاس لے آؤ تاکہ اس کی آنکھیں خنک ہوں اور محزون اور مغموم نہ ہو اور یہ جان لے کہ خدا کا وعدہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ اس کے بعد اس مولود کو اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا گیا۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سامرا میں ہوئی۔ آپ کی ولادت چھپائی گئی اور پوری صحیح کی گئی کہ آپ کی پیدائش کسی کو معلوم نہ ہو سکے، کہ آپ کی ولادت اس لیے چھپائی گئی کہ بادشاہ وقت پوری طاقت کے ساتھ آپ کی تلاش میں تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت حجت کو قتل کر کے نسل رسالت کا خاتمہ کر دے۔ آپ کا پدری نسب نامہ یہ ہے: محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی ابن موسیٰ ابن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی و فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ فرزند رسول، دل بند علی اور نور نظر بطول علیہ السلام ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ اس سلسلہ نسب کے اسماء کو اگر کسی مجنون پر دم کر دیا جائے تو اسے یقیناً شفا حاصل ہوگی۔ آپ کا نامی و اسم گرامی محمد اور مشہور لقب مہدی ہے۔ آپ کا نام زبان پر جاری کرنے کی ممانعت ہے۔ اس کی وجہ پوشیدہ اور غیر معلوم ہے۔ آپ کا یہ نام خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ قریش سے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو میری اولاد میں سے مہدی کا ظہور ہوگا جو ظلم و جور کو دور کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، شرک و کفر کو دنیا سے نابود کر دے گا۔ نام محمد اور لقب مہدی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر ان کی نصرت کریں گے اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ آپ کے القاب مہدی، حجت اللہ، خلف الصالح، صاحب العصر، صاحب الامر والزمان القائم، الباقی اور المنتظر ہیں۔ آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام مہدی شکل و شباہت، عقل و خلق، شمائل و خصائل، اقوال و افعال میں میرے مشابہ ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے حلیے کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا رنگ گندمی، قد میانہ، آپ کی پیشانی کھلی ہوئی اور آپ کے آئیبرو گھنے، آپ کی آنکھیں بڑی اور آپ کا چہرہ نہایت نورانی ہے۔ آپ کے داہنے رخسار پر ایک تل ہے جو ستارہ کی مانند چمکتا ہے۔ آپ کے دانت چمکدار اور کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کی زلفیں کندھوں پر پڑی رہتی ہیں۔ آپ کی پشت پر اسی طرح مہر امامت ثبت ہے جس طرح پشت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مہر نبوت ثبت تھی۔ آپ علیہ السلام کی پرورش کا کام جناب جبرائیل علیہ السلام کے سپرد تھا اور وہ ہی آپ کی پرورش کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو بچہ ولادت کے وقت کلام کر چکا ہو اور جس کی پرورش جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کے سپرد ہو، وہ یقیناً دنیا میں چند دن گزارنے کے بعد بہر صورت اس صلاحیت کا مالک ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے حجت اللہ ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ احمد بن اسحاق اور سعد الاشکرا ایک دن
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے خیال کیا کہ آج امام علیہ السلام سے یہ دریافت کریں کہ آپ کے بعد حجت اللہ فی الارض کون ہوگا۔ جب سامنا ہوا تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اے احمد، تم جو دل میں لے کر آئے ہو میں اس کا جواب تمہیں دیے دیتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ اپنے مقام سے اٹھے اور اندر جا کر یوں واپس آئے کہ آپ کے کندھے پر ایک نہایت خوبصورت بچہ تھا جس کی عمر 3 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے احمد، میرے بعد حجت خدا یہ ہوگا، اس کا نام محمد اور اس کی کنیت ابو القاسم ہے۔ یہ خضر علیہ السلام کی طرح زندہ رہے گا اور ذوالقرنین علیہ السلام کی طرح ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ احمد بن اسحاق نے کہا، مولا کوئی ایسی علامت بتا دیجئے جس سے دل کا اطمینان کامل ہو جائے۔ آپ نے امام مہدی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، بیٹا اس کو تم جواب دو۔ امام مہدی علیہ السلام نے کم سنی کے باوجود بزبان فصیح فرمایا، انا حجت اللہ و انا بقیت اللہ، میں ہی خدا کی حجت اور حکم خدا سے باقی رہنے والا ہوں۔ ایک دن وہ آئے گا جس میں دشمنان خدا سے بدلہ لوں گا۔ یہ سن کر احمد خوش و مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ یعقوب بن منقوش و محمد بن عثمان عمری دابی، ہاشم جعفری اور موسیٰ بن جعفر بن دہب بغدادی کا بیان ہے کہ ہم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کی، مولا آپ کے بعد امر الامامت کس کے سپرد ہوگا اور کون حجت خدا قرار پائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا فرزند محمد میرے بعد حجت اللہ ہوگا۔ ہم نے عرض کی، مولا ہمیں اس کی زیارت کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، وہ پردہ جو سامنے ہے اسے اٹھاؤ۔ ہم نے پردہ اٹھایا تو اس سے ایک نہایت خوبصورت بچہ جس کی عمر 5 سال تھی برآمد ہوا اور وہ آ کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی آغوش میں بیٹھ گیا۔ امام نے فرمایا کہ یہی میرا فرزند میرے بعد حجت اللہ ہوگا۔ محمد بن عثمان کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت 40 افراد تھے اور ہم سب نے ان کی زیارت کی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند امام مہدی کو حکم دیا کہ وہ اندر واپس چلے جائیں اور ہم سے فرمایا کہ اب تم آج کے بعد پھر اسے نہ دیکھ سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پھر غیبت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امام مہدی علیہ السلام کی عمر ابھی صرف 5 سال کی ہوئی تھی کہ خلیفہ معتمد بن متوکل عباسی نے مدتوں قید رکھنے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ بتاریخ 8 ربیع الاول کو رحلت فرما گئے اور آپ نے اولاد میں صرف امام محمد مہدی علیہ السلام کو چھوڑا۔ جب آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو سارے شہر سامرا میں ہلچل مچ گئی، فریاد و فغاں کی آوازیں بلند ہو گئیں، سارے شہر میں ہڑتال کر دی گئی، یعنی ساری دکانیں بند ہو گئیں، لوگوں نے اپنے کاروبار چھوڑ دیے، تمام بنی ہاشم، حکام دولت، منشی، قاضی، ارکان عدالت، اعیان حکومت اور عامہ خلائق حضرت کے جنازے کے لیے دوڑ پڑے۔ حالت یہ تھی کہ شہر سامرا قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ تجہیز اور نماز سے فراغت کے بعد آپ کو اسی مکان میں دفن کر دیا گیا جس میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام مدفون تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد نماز جنازہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ کو بہت سے لوگوں نے دیکھا اور آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات واقع ہوئی اور 9 ربیع الاول سے حضرت حجت کی امامت کا آغاز ہوا۔ ہم 9 ربیع الاول کو جو خوشی مناتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 9 ربیع الاول کو عمر بن سعد بدست مختار آل محمد قتل ہوا ہے، جو عبید اللہ ابن زیاد کا سپہ سالار تھا، جس کے قتل کے بعد آل محمد نے پورے طور پر خوشی منائی۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بادشاہ وقت خلیفہ
جو اپنے آباء و اجداد کی طرح ظلم و ستم کا خوگر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن تھا۔ اس کے کانوں میں مہدی علیہ السلام کی ولادت کی بھنک پڑ چکی تھی۔ اس نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد تک فین و تدفین سے پہلے بقول علامہ مجلسی حضرت کے گھر پر پولیس کا چھاپا ڈلوایا اور چاہا کہ امام مہدی علیہ السلام کو گرفتار کرا لے، لیکن چونکہ وہ بحکم خدا 23 رمضان المبارک کو سرداب میں جا کر غائب ہو چکے تھے، اس لیے وہ اسے دستیاب نہ ہو سکے۔ اس نے اس کے رد عمل میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تمام بیویوں کو گرفتار کرا لیا اور حکم دیا کہ اس امر کی تحقیق کی جائے کہ آیا کوئی ان میں سے حاملہ تو نہیں، اگر کوئی حاملہ ہو تو اس کا حمل ضائع کر دیا جائے، کیونکہ وہ حضرت سرور کائنات سلم کی پیشن گوئی سے خائف تھا کہ آخری زمانے میں میرا ایک فرزند جس کا نام مہدی ہوگا کائنات عالم کے انقلاب کا ضامن ہوگا، اور اسے یہ معلوم تھا کہ وہ فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہوگا، لہٰذا اس نے آپ کی تلاش اور آپ کے قتل کی پوری کوشش کی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب معتمد خلیفہ عباسی نے آپ کے قتل کرنے کے لیے آدمی بھیجے تو آپ سردار سرمن رائے میں غائب ہو گئے۔ اہل سنت بھی اس امر میں شیعوں کے ہم زبان ہیں۔ جمہور علماء اسلام امام مہدی کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اس میں شیعہ اور سنی کا سوال نہیں۔ ہر فرقے کے علماء یہ مانتے ہیں کہ آپ پیدا ہو چکے ہیں اور موجود ہیں۔ ہم علماء اہل سنت کے اسماء ان کی کتابوں اور مختصر اقوال کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ علامہ محمد بن طلحہ الشافعی کتاب مطالب الصول میں فرماتے ہیں کہ امام مہدی سامرہ میں پیدا ہوئے ہیں، جو بغداد سے 20 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ علامہ علی بن محمد بن صباح مالکی کی کتاب فصول المحمہ میں ہے کہ امام حسن عسکری 11ویں امام نے اپنے بیٹے امام مہدی کی ولادت بادشاہ وقت کے خوف سے پوشیدہ رکھی۔ علامہ شیخ عبداللہ بن احمد خشاب کی کتاب تاریخ موالد میں ہے کہ امام مہدی کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ آخری زمانہ میں ظہور و خروج کریں گے۔ اسی طرح 31-32 علماء کرام اہل سنت کا امام مہدی علیہ السلام ظہور کی نشانیوں کے متعلق بیانات ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت اور آپ کے موجود ہونے اور آپ کے طول عمر نیز آپ کے ظہور و شہود اور ظہور کے بعد سارے دین کو ایک کر دینے کے متعلق 94 آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، جن میں سے اکثر دونوں فریق نے تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح کی بے شمار خصوصی احادیث بھی موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام کی غیبت کے متعلق الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان بالغیب سے امام مہدی کی غیبت مراد ہے۔ نیک بخت ہیں وہ لوگ جو ان کی غیبت پر صبر کریں گے، اور مبارکباد کے قابل ہیں وہ سمجھدار لوگ جو غیبت میں بھی ان کی محبت پر قائم رہیں گے۔ آپ کے موجود اور باقی ہونے کے متعلق ابراہیم کی نسل میں کلمہ باقیہ کو قرار دیا ہے جو باقی اور زندہ رہے گا۔ اس کلمہ باقیہ سے امام مہدی کا باقی رہنا مراد ہے اور وہی آل محمد میں باقی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کی آیت نمبر 4 مرموز 97 میں ہے کہ آخری زمانے میں جو انصاف کا مجسمہ انسان آئے گا اس کے سر پر ابر سایہ فگن ہوگا۔ کتاب صفائے پیغمبر کے فصل نمبر 3 آیت نمبر 9 میں ہے آخری زمانے میں تمام دنیا موحد ہو جائے گی۔ کتاب زبور مرموز 120 میں ہے جو آخر زمان آئے گا اس پر آفتاب اثر انداز نہ ہوگا۔ صحیفہ شائبہ پیغمبر کے فصل نمبر 11 میں ہے کہ جب نور خدا کا ظہور ہوگا تو عدل و انصاف کا ڈنکا بجے گا، شیر اور بکری ایک جگہ رہیں گے، چیتا اور بسخالہ ایک ساتھ چریں گے، شیر اور گوسالہ ایک ساتھ رہیں گے،
گوسالہ اور مرغ ایک ساتھ ہوں گے، شیر اور گائے میں دوستی ہوگی، طفل شیر خوار سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا اور وہ کاٹے گا نہیں۔ پھر اسی صفحہ کے فصل 27 میں ہے کہ یہ نور خدا جب ظاہر ہوگا تو تلوار کے ذریعے سے تمام دشمنوں سے بدلہ لے گا۔ صحیفہ تنجاس سے حرف الف میں ہے کہ ظہور کے بعد ساری دنیا کے بت مٹا دیے جائیں گے، ظالم اور منافق ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ ظہور کرنے والا کنیز خدا اور نرجس کا بیٹا ہوگا۔ توریت کے سفر انبیاء میں ہے کہ مہدی ظہور کریں گے، عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ انجیل میں ہے کہ مہدی اور عیسیٰ دجال اور شیطان کو قتل کریں گے۔ اسی طرح مکمل واقعہ جس میں شہادت امام حسین علیہ السلام اور ظہور مہدی علیہ السلام کا اشارہ ہے۔ علماء اسلام کا اعتراف ثابت ہو چکا ہے، یعنی واضح ہو چکا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو عقائد اہل تشیع کے ہیں وہی منسب مزاج اور غیر معتصب اہل تسنن کے علماء کے بھی ہیں، اور مقصد اصل کی تائید قرآن کی آیتوں نے بھی کر دی ہے۔ اب رہی غیبت کی امام مہدی کی ضرورت، اس کے متعلق عرض ہے کہ خلاق عالم نے ہدایت خلق کے لیے 1,24,000 پیغمبر اور کثیر التعداد ان کے اوصیاء بھیجے۔ پیغمبروں میں سے 1,23,999 انبیاء کے بعد چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، لہٰذا ان کے جملہ صفات و کمالات و معجزات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع کر دیے گئے تھے، اور آپ کو خدا نے تمام انبیاء کے صفات کا جلوہ بردار بنایا تھا، بلکہ خود اپنی ذات کا مظہر قرار دیا تھا، اور چونکہ آپ کو بھی اس دنیا فانی سے ظاہری طور پر جانا تھا، اس لیے آپ نے اپنی زندگی ہی میں حضرت علی علیہ السلام کو ہر قسم کے کمالات سے بھرپور کر دیا تھا، یعنی حضرت علی اپنے ذاتی کمالات کے علاوہ نبوی کمالات سے بھی ممتاز ہو گئے تھے۔ سرور کائنات کے بعد کائنات عالم میں صرف ایک علی کی ہستی تھی جو کمالات انبیاء کی حامل تھی۔ آپ کے بعد سے یہ کمالات اوصیاء میں منتقل ہوتے ہوئے امام مہدی تک پہنچے۔ بادشاہ وقت امام مہدی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ قتل ہو جاتے تو دنیا سے انبیاء و اوصیاء کا نام و نشان مٹ جاتا اور سب کی یادگار بیک ضرب شمشیر ختم ہو جاتی، اور چونکہ انہیں انبیاء کے ذریعے سے خداوند عالم متعارف ہوا تھا لہٰذا اس کا بھی ذکر ختم ہو جاتا۔ اس لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسی ہستی کو محفوظ رکھا جائے جو جملہ انبیاء اور اوصیاء کی یادگار اور تمام کے کمالات کے مظہر ہو۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ابراہیم کی نسل میں کلمہ باقیہ قرار دے دیا ہے۔ نسل ابراہیم 2 فرزند سے چلی ہے، ایک اسحاق علیہ السلام اور دوسرا اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے خداوند عالم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ و باقی قرار دے کر آسمان پر محفوظ کر لیا ہے۔ اب یہ متقاضائے انصاف ضرورت تھی کہ نسل اسماعیل علیہ السلام سے بھی کسی ایک کو باقی رکھے، اور وہ بھی زمین پر، کیونکہ آسمان پر ایک باقی موجود تھا۔ لہٰذا امام مہدی علیہ السلام جو نسل اسماعیل علیہ السلام سے ہیں زمین پر زندہ اور باقی رکھا، اور انہیں بھی اسی طرح دشمنوں کے شر سے محفوظ کر دیا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کیا تھا۔